بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت صفی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ امیر بابا رحمۃ اللہ کا واقعہ آپ کی سماعت تک نظر کر رہا ہوں۔ بہت ہی شاندار واقعہ ہے، ایسا واقعہ ہے کہ ایمان تازہ کر دے۔ حضرت سلطان بہو کے خادم کا واقعہ ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے خادم ہوئے ہیں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ ان کا اصل نام امیر بابا تھا۔ بعض جگہوں پر ان کو بوڑھے میاں، بزرگ میاں لوگ کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ بڑے درویش بزرگ تھے۔ ان کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ صاحب حضوری آدمی تھے، عاجز تھے، بہت ہی نیک انسان تھے۔ اس وقت دم درود کروانے کے لیے ان کے پاس لوگ آتے تھے۔ بزرگوں کے پاس بعض لوگ دعا کروانے آتے ہیں، تو جب کوئی اللہ کا ولی دعا کرتا ہے تو اللہ پاک کرم فرماتا ہے۔ میرے دوست، دعا آج ہم بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کو میں صرف ایک اصلاح کے لیے بتا رہا ہوں۔ جو رب کا ولی ہوتا ہے نا، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ جب دوست اللہ کا دوست کوئی بن جائے نا، تو اس سے وہ پھر بات منوا بھی سکتا ہے۔ تو آج ہمارے اعمال اگر بھی ٹھیک ہو جائے تو ہم بھی اللہ کے دوستوں کے آگے، ان کے بھی اگر ہم آگے جو دوست ہیں اللہ کے نا، ان کے در پہ بھی اگر ہم چلے جائیں تو اللہ پاک ہمیں ان کے وسیلے سے بھی عطا فرماتا ہے۔ کہیں بھی ہم جائیں تو اگر ہم ان کا وسیلہ دیں اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وسیلہ بھی دیں، لیکن ہم اگر سچے دل سے توبہ کر کے دعا مانگیں تو اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے دینے میں کمی نہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا ہمیں مانگنے کا۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب بزرگوں کے پاس لوگ دعا کرواتے ہیں، تو جب اللہ کا کوئی ولی دعا کرتا ہے تو اللہ پاک کرم فرماتا ہے۔ اب تو آج کل اس معاشرے میں تو حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم درود کروانے۔ انہوں نے دور اپنے جہاں بیٹھے تھے وہاں سے دور ایک برتن رکھا ہوا تھا، کوئی آتا تو اس میں تھوڑا نذرانہ ڈال دیتا اور کہتا، حضرت جی میرا یہ کام ہے، کر دیں۔ یہ خلیفہ تھے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہ بزرگ گردن جھکاتے اور پھر تھوڑی دیر بعد گردن اٹھاتے اور کہتے کہ تیرا کام ہو جائے گا، جا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے پھر اس پہ غور کیجیے گا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کو قسم دے دیں، وہ بندے اگر اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے جو بندے ہیں اگر اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی بات اللہ سے کہہ دے تو اللہ ان کی بات پوری کر دیتا ہے۔ حضرت بہو کے وہ خلیفہ کہتے ہیں کہ پھر اگر کوئی بندہ آتا اور وہ کہتا کہ حضرت جی نذرانہ ڈال دیا ہے، یہ میرا کام ہو جائے گا، تو آپ کہتے ہیں کہ اپنے پیسے نکال لے، تیرا کام نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ سید زادیاں آ گئیں بابا جی خلیفہ کے پاس۔ ایک دفعہ سید زادیاں آ گئیں، انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں کہ انہوں نے آ کے نذرانے میں 100 روپیہ آ کے ڈالا، اگر آج کے حساب سے لگایا جائے تو تقریباً 1 لاکھ روپیہ ہے۔ بابا جی کے نذرانے میں پیسے ڈال کر کہا کہ ہمارے ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی ہے اور
الفن کہتے ہیں، الفن بتاتے ہیں کہ وہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے، تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے، تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے، مہربانی کر، سیدوں کا بچہ ہے۔ بابا جی نے گردن جھکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کر لے جاؤ، مشکل ہے کہ بچہ بچے گا نہیں، بچہ نہیں بچے گا، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ سید زادیاں روتی ہوئی واپس لوٹ گئیں۔ بچے کی نانی زندہ تھی، اس کو جا کر بتایا، سید زادیوں نے اپنی نانی کو بتایا جا کے، تو وہ رونے لگ گئیں اور کہنے لگیں تمہیں بات نہ کرنا آئی ہوگی، تمہیں بات نہیں کرنی آئی، اللہ کے بندے تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں، تجھے منانا ہی نہیں آیا، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں خود جاتی ہوں۔ بچے کی نانی آئی اور 100 روپیہ نذرانے میں ڈالا اور بابا جی کے پاس آ کر بیٹھ کے کہنے لگی بابا جی یہ ہے مسئلہ ہے کہ ہم سید ہیں، سارے کا سارا ہمارا ہی گھرانہ ہے، لیکن آج تک کی رسائی تیری ہے، آج کل تیرے تعلق بہت مضبوط ہیں، مہربانی کر، کوئی غلط بات نہیں، بچے کو غلط پھانسی ہو رہی ہے۔ بابا کہتے ہیں اماں میرے بس میں نہیں، میں تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں نا، میں تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں، مالک کا کمزور بندہ ہوں، ضروری نہیں کہ جو بندہ بات کرتا ہے تو وہ پوری ہو جائے، اگر رب کی مشیت ہو تو بندہ کیا کر سکتا ہے۔ تو اماں کو کہا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اماں رونے لگی، وہ بوڑھی کہنے لگی کہ میں قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی، میں کہوں گی کہ میں نے بتایا تھا کہ میں سید ہوں، تو پھر بھی اس نے کوئی توجہ نہیں کی، اس نے کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ تو بابا صاحب فرمانے لگے کہ اماں پیسے نہ نکالنا، جا تیرا کام ہو جائے گا، تیرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، جا تو چلی جا۔ آپ پیسے رکھتے تھے تو 6 مہینے سال بعد وہ پیسے لنگر یا کسی جگہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا، وہ بابا جی حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے۔ حضرت سلطان بہو کے مزار میں جو دوست گئے ہیں آج تک وہ جانتے ہیں کہ گڑھ موڑ سے یوں مڑتے ہیں تو آگے دربار آتا ہے، تو گڑھ موڑ پہ حضرت سلطان بہو اپنے خلیفہ کے استقبال کے لیے آگے، ان کو وہاں بیٹھے پتہ چل گیا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے پتہ چل گیا کہ وہ آ رہے ہیں، مریض بھی ساتھ ہیں، مریض بھی ساتھ ہیں۔ حضرت سلطان بہو کہنے لگے کہ یار تو نے اچھا نہیں کیا، اپنے خلیفہ سے کہنے لگے یار تو نے آج اچھا نہیں کیا، تو خلیفہ کہنے لگے حضور چارہ ہی کوئی نہیں تھا، سید زادیاں آ گئی تھیں، حضور کا خاندان تھا، میں کیا کرتا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، تو حضور کے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا، جواب نہیں دے سکا۔ تو وہ حضرت سخی سلطان وہ فرمانے لگے کہ یار تو نے اچھا نہیں کیا، وہ آگے سے کہتے ہیں میری مجبوری تھی، کیا کرتا، کدھر جاتا، حضور کا خاندان تھا، وہ کہتے ہیں تو نے اچھا نہیں کیا۔ خلیفہ کہتے ہیں کہ حضور کا خاندان تھا، مرید کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی اس کے معنی کیا ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، بچہ وہاں سے رہا ہوا، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ کے خلیفہ صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ وصال کر گئے، ان کا وصال ہو گیا تو آپ نے جنازہ پڑھایا اور دفن کر دیا۔ اور غلام کہتے ہیں ماجرا کیا ہے حضور؟ آپ کہنے لگے کہ اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ اے اللہ، اس دن اسرائیل نے زمین پر کسی کی تو روح
لے کر جانا ہے، لینے آنا ہے تو میری لے جائے۔ اب سید زادیوں کو دروازے پر آ گئی تھی تو سادات کو تو خالی بھیجا نہیں جا سکتا، تو میری روح لے جائے تو اس سید زادے کو چھوڑ دیا جائے۔ اس نے اللہ کے حضور قربانی دی، انہوں نے اللہ کے حضور قربانی دی، سید زادیوں کی خواہش کو پورا کیا۔ حضرت اسماعیل کی جگہ جیسے اس طرح قربانی دی خلیفہ، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈا آ گیا تھا جنت سے، اس طرح ان کی قربانی عظیم بن گئی۔ تو میرے ویورز، اس میں آج ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کا ہمیں یہ جو قرب حاصل کرنے کے، اللہ اس کے رسول کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے جس کام سے، پہلی بات یہ ہے میرے ویورز کہ اللہ نے ہمیں 5 وقت کا نماز کا حکم دیا اور فرض کی ہوئی ہے، روزے ہم پہ فرض کیا ہوا۔ کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ آج یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں، کیا یہ ہم کام کرتے ہیں؟ تو میرے ویورز ذرا اس پہ غور کریں، اپنی زندگی کو کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ آج دیکھیں اور یقین مانیے کہ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ یہاں پہ رزق کمانا نہیں، ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کے جو عبادت ہے اس کے لیے ہم آئے ہیں اس دنیا میں۔ ایک جگہ بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کے ذمہ اللہ پاک نے عبادت لکھائی ہے، اپنے اعمال، اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارے کے لیے بھیجا ہے دنیا میں انسان کو، اور اللہ پاک نے جو رزق کا ذمہ ہے وہ اپنے آپ اوپر لیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رزق کا ذمہ میرا ہے، میں رزق دوں گا تمہیں، اور تم اپنی آخرت کو ٹھیک کرو۔ آج انسان اس چیز کو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے اور آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں۔ ایسے ہماری زندگی اچھی نہیں ہو سکتی۔ ہماری زندگی ہمیں کامیاب بنانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اللہ کے احکامات کی پیروی، اس کے پیاروں کے احکامات کی پیروی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ مکمل پیرا ہونے کی ہمیں ضرورت ہے، تبھی ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ یقیناً یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان عالم راجہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔